حافظ صاحب ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت بنیاد فراہم کر دی ہمیں مفتی صاحب نے گفتگو کے لیے کہ لفظ الصمد کی تشریح بڑے اچھے طریقے سے بیان فرما دی، اور قرآن سے قرآن کی تفسیر جو ہے یہ سب سے اہم اور اولا ہوا کرتی ہے، وہیں سے ہمارا آغاز ہو گیا۔ اب مجھے آپ سے عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی کی شان کے باوجود یہ عالم ہے کہ جب وہ فرماتا ہے کن فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس کی بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ جو فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کی شان کے حوالے سے آپ کیا فرمائیے؟ سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا قبلہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت آغاز فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی کمالات ہیں، جس طرح اللہ کی اپنی ذات بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ کے کمالات بھی بے نیاز ہیں۔ درست، یعنی اللہ اپنی کمالات میں بھی بے نیاز ہے اور اپنی صفات میں بھی بے نیاز ہے، اور اس کی صفات بھی لامتناہی ہیں اور اس کے کمالات بھی لامتناہی ہیں۔ درست، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی اللہ، ولو جئنا بمثلہ مددا۔ کائنات کے سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں اور اللہ کی شانیں لکھنے شروع ہو جائیں تو سب ختم ہو جائے گا، اور اس جیسے اور بھی آ جائیں تو اللہ تک کمالات ختم ہونے نہیں۔ اللہ اکبر تو کبیرہ۔ یہ ایک شان بے نیازی یہ بھی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے ہم اس کے لیے انفراسٹرکچر کے محتاج ہوتے ہیں، ہم اس کے لیے ضروریات کے محتاج ہوتے ہیں، جو چیز اس کو کمال تک پہنچاج اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے، بس اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا ارادہ ہے، یا بس اس نے ارادہ فرما لیا اور فرمایا کن ہو جا، تو بس وہ چیز معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کائنات، نیلگوں آکاش، یہ صحرا، سمندر اور سرسبز و شاداب درخت، اب ایک ایک چیز تو دیکھتے جائیں تو ہم حیران ہوں گے اللہ کی کاریگری، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں بنانے میں کسی کی ضرورت نہیں پڑی، کسی کی حاجت نہیں ہوئی، بس اس مالک نے فرمایا ہو جا اور یہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ اسی طرح کائنات کی ساری چیزیں، اور پھر جب ساری چیزیں بن گئی ہیں اور ساری چیزیں چل رہی ہیں اور اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، مدبرات الامر فرشتے ہیں، ان کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں، ہر ایک کی اپنی اپنی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اس کا ایک طریقہ ہے، مثلا ماں اور باپ، اس کے ذریعے سے آگے انسان کی تخلیق کا سلسلہ چلا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی ضرورت نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ کے بغیر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پھر جب لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب تو ماں اور باپ کا ہی سلسلہ چلے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ یہ مظاہرہ بھی قدرت کا فرمان، یہ بھی اس کی شان بے نیازی ہے کہ یہ لوگ اس کے لیے محتاج ہوں گے، مجھے اس کی احتیاج نہیں ہے، میں اس کے بغیر ہی ساری کائنات بنا سکتا ہوں۔ اور پھر اللہ جل مجدہ الکریم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پوری کی پوری جو انسانیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار بنے، صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی بھی کوئی اللہ کی شان بے نیازی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ میں یہاں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بے نیازی کے ساتھ ایک لفظ بے پرواہ کا بول دیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے۔ اگر تو اس مفہوم میں ہم بولیں تو مطلب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ جو بے پرواہی کا ایک وہ جو سینس پیدا ہوتا ہے نا، جو ہماری دنیا داری کی ایک سینس ہے، وہ سینس اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق کی بڑی پرواہ ہے، اللہ بڑی پرواہ والا ہے، اور قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، میرے بندوں میں نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے، اگر تم شکر کرنے والے بنو اور تم شکر گزار بنو تو میں نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے۔ تو اسی طرح ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اور وما کان اللہ معذبہم وہم مستغفرون، اگر استغفار کریں تو پھر بھی عذاب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پرواہ ہے، اللہ تو رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت تو ہر چیز سے وسیع ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔